قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکے نہ ہمارا نقصان کر سکے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اللہ نے توحید کی توفیق دی ہے، ہدایت کی توفیق دی ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یہ حضور سے خطاب فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو سنایا جا رہا ہے، تم کفر پر اڑے ہو، ایمان والوں کو بھی چاہتے ہو کہ وہ ایمان کی دولت کو چھوڑ کے تمہاری طرح کفر اختیار کرے، معاذ اللہ۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا ہو زمین میں، حیران، وہ حیران و پریشان ہو، شیطان نے اس کو گمراہی کے اندھیروں میں بکھیر دیا ہے اور وہ اندھیروں میں گھوم پھر رہا ہے، حیران و پریشان ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ بتایا جا رہا ہے شیطان تو تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے پر تلا ہوا ہے، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان نیک لوگوں کا ایک فریضہ وہ یہ انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، تو تم ہدایت دینے والوں کی طرف آؤ، گمراہی کے اندھیروں سے نکل آؤ گے۔ اسی میں اشارہ ہے کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، دینی اجتماعیت اختیار کرے، جس میں جڑ کر وہ دین کے تقاضوں پر عمل کر سکے گا، ورنہ شیطان اچک کر لے جا سکتا ہے۔ اجتماعیت کا فائدہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ بندے کو سنبھلنے کا موقع، سیکھنے کا موقع اور آگے بڑھنے کا موقع میسر آتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجیے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جائیں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اسی سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بامقصد طور پر پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے کلمہ کن سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ قیامت بھی برپا فرمانا اللہ کے لیے ایسے کہ فرمانا کہ کن اور وہ ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی سمجھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو عرب کے تمام گروہ مانتے تھے، یعنی یہود ہوں، نصارہ ہوں، اور ایون مشرکین مکہ بھی مانتے، تو مسلمان تو مانتے ہی ہیں۔ تو ایسے معاملات جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہو وہاں مشترک بات کہنا، جہاں اختلافات بہت زیادہ ہوں وہاں مشترک بات کہنا زیادہ مفید ہوتا ہے لوگوں سے کلام کرنے اور لوگوں کو صحیح بات کی طرف بلانے کے اعتبار سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آ رہا ہے اور ان کے خاص واقعہ خاص انداز سے آ رہا ہے غور و فکر کی دعوت دینے کے اعتبار سے، اور مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے جو دعوے دار تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ذرا غور کرو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کی دعوت کی، شرک کس طرح نفی کی، اور تمہارا حال ہے کہ ان کا نام لیتے ہو اور شرک میں مبتلا ہو۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو۔ آزر یہ اصولی بات ہے، یہ شخص جو کہ بڑا تو تھا لیکن بت پرستی میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت بھی دی ہے اور سمجھایا بھی ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ 4 پرندوں والا یاد ہے نا، ایمان تو تھا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سورۃ البقرہ میں ہم نے جانا اطمینان قلب کے لیے اللہ تو کیسے مردوں کو زندگی عطا کرے گا، اللہ نے مشاہدہ کرایا۔ یہاں بھی آسمان و زمین کے عجائبات کے مشاہدات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کرائے، کیوں؟ پیغمبر پورے یقین اور وثوق کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے کچھ علم بھی دیتا ہے پیغمبروں کو، اور کائنات کے عجائبات میں سے کچھ مشاہدات بھی کراتا ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب ایک خاص انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قوم بت پرستی میں بھی مبتلا تھی، شاہ پرستی میں بھی مبتلا تھی، بادشاہ کی پوجا پاٹ، اور ستارہ پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اب ستارہ پرستی کے شرک کی نفی کے لیے ایک خاص انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، قوم کے ساتھ ایک ڈائلاگ کی شکل میں اور ان کو سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے۔
فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ غائب ہو گیا ستارہ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والے کو، جس پر زوال آ گیا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا انہوں نے تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی صحیح راہ سے ہٹ جانے والے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر، پھر جب انہوں نے جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، ارے یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا یعنی سورج غروب ہو گیا تو فرمانے لگے اے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ستارہ بھی ڈوب گیا، یہ چاند بھی چلا گیا، یہ سورج بھی ڈوب گیا، یہ سب غائب ہو گئے۔ غائب ہو جانے والے، ڈوب جانے والے جن پر زوال آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ انداز ہے قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کا۔ اب اعلان توحید ہے کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے اور اس کی طرف رخ میں نے کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان توحید ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ وحاجہ قوم، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، شرک کے حوالے سے قوم جھگڑا کر رہی ہے۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اس سے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے، اس کا اختیار رب کے پاس ہے، باقی میں تمہیں جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب نے ہر شے کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک کرتے ہو۔ ما لم ینزل به علیکم سلطانا، جس کی اس اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ہاں تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو میں تمہارے جھوٹے معبودہ کا خوف کاہے کو رکھوں؟ دعوت دے رہے توحید کی اور شرک کا رد کر رہے ابراہیم علیہ السلام۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور ظلم تو ہر بندہ کسی نہ کسی انداز سے کر جاتا ہے، حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کن کو امن ملے گا اور اصل اطمینان ملے گا؟ ایمان لائیں اور شرک نہ کرے، ظلم نہ کرے، مراد شرک نہ کریں، ان کے لیے امن بھی ہے اور یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں۔